شاید یہ خیال درست ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ختم ہونے والی جماعت کا نام تھا اور نام ہے۔ عمران خان کے خلاف الزامات سچے ہیں یا جھوٹے، ان میں سے کچھ کا فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں اور کچھ کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ فی الحال عمران خان کی گرفتاری کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس عرصے میں پی ٹی آئی کی سونامی سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ چکی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی قوت تحریک انصاف پر آج ایک تھی پی ٹی آئی کا گمان ہونے لگا ہے۔ بظاہر عمران خان کے جارحانہ بیانیے 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کی سیاسی اور پارلیمانی قوت کو تحلیل کر دیا ہے، ڈائلیوٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، سینٹ میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، پنجاب میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر، ان سب کے سمیت پی ٹی آئی کے تقریباً 50 پارلیمنٹ کے اراکین کو ڈسکوالیفیکیشن یعنی نااہلی کا سامنا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے 9 مئی کے کیسز میں 196 پی ٹی آئی لیڈرز اور کارکنوں کو 10 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی، چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، حماد اظہر، فیصل جاوید، مراد سعید سمیت پی ٹی آئی کے 50 لیڈرز ایسے ہیں جن کے وارنٹ ہیں اور جن کو کہ گرفتاری ہونی ہے۔ گویا پارٹی کی بچی کھچی سینئر لیڈرشپ کو اپنی آزادی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اندرونی فساد، اندرونی تضاد، کانفلکٹ اس ڈگر پہ پہنچ چکے ہیں کہ مائنس عمران خان کی باتیں اب عام ہو رہی ہیں۔ گویا بظاہر پی ٹی آئی اپنی ایگزسٹنس کی، اپنی بقا کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ مائنس عمران فارمولا ہے؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے، مائنس ہی ہو گئے۔ عمران خان کی پی ٹی آئی میں اس وقت کچھ وکیل ہیں جن کے سپرد یہ پارٹی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھ کے پہلے اور دوسرے درجے کی لیڈرشپ، ٹاپ ٹیئر، سیکنڈ ٹاپ ٹیئر، تمام لیڈرشپ سرے سے غائب ہو چکی ہے اور ڈھونڈے سے نہیں مل رہی، نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں۔ سینئر پولیٹیکل لیڈرز کے جیل جانے یا پارٹی چھوڑ جانے کے بعد 3rd ٹیئر کے ہاتھوں اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ پھر فیبروری 24 کے الیکشن میں بہت سارے نئے لوگ پہلی دفعہ الیکٹ ہو کر قومی اسمبلی میں آئے ہیں۔ ان کو آرگنائز کرنے کے لیے پارٹی میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ عمران خان نے پریکٹیکلی مورثی سیاست کو مسترد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو تو پاکستان آنے کے لیے آج کل ویزے کی جدوجہد کا سامنا ہے۔ We wanted to go, so when we floated the idea of going, we were told by people in the Pakistani government that we would be arrested. We've still tried to get our visas. We still are looking to go at some point. We've applied for our visas, that we haven't had a responses yet. We'll see what happens. آج یہ تصور جڑ پکڑ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈر عمران خان اور پی ٹی آئی کے اسیروں کی رہائی کے بجائے ہر وقت اندرونی کھینچا تانی میں مصروف رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا مورثی اور خاندانی جماعت نہ ہونا شاید اس وقت اس کے لیے ایک نیگیٹو پہلو ہے، کیونکہ یہ سوچ پھیل رہی ہے کہ کیا عمران خان کے بعد پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے بچی کھچی تیسرے درجے کی لیڈرشپ ایک دوسرے سے آگے جانے کی ریس میں شریک ہے۔ پی ٹی آئی کے عام پاکستانی ہمدرد بجا طور پہ موجودہ لیڈرشپ پہ شک کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچی کچی پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز میں جھگڑا معمول کا عمل بن چکا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے حالات دیکھیں تو صرف 3.5 سال پہلے وفاق پاکستان کے علاوہ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں حکومت کرنے والی پی ٹی آئی آج اقتدار کے تمام ایوانوں سے باہر نکالی جا چکی ہے، اور اب
ایک تھی پی ٹی آئی کی عملی تصویر بن چکی ہے۔ کے پی پی میں اب بھی حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، لیکن حکومت چلا کون رہا ہے، اس پر ابہام اور سوالات ہیں۔ فیبری 2024 کے انتہائی مشکوک اور کنٹروورشل الیکشن کے باوجود اگرچہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے قومی اسمبلی کی 88 نشستیں حاصل کی، الیکشن میں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ جی ہاں، فیبری 2024 کے الیکشن جس طرح کے بھی ہوئے، اس میں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ گیلپ سروے کے مطابق 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے 31% ووٹ حاصل کیے، نون لیگ نے 24 اور پیپلز پارٹی نے 14% ووٹ لیے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کامیابی کے باوجود پارلیمنٹ میں اپنی حیثیت گنوا بیٹھی۔ پتہ نہیں کون سی سیاست تھی کہ وہ سنی اتحاد کونسل نامی جماعت کے آزاد اراکین کا ایک گروپ بن گئی۔ ریزرو سیٹ سے متعلق سپریم کورٹ کی نئی تشکیل کردہ آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 22 اور کے پی اسمبلی کی 25 ریزرو سیٹ سے محروم ہو گئی، جبکہ آج پاکستان کے پارلیمنٹ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ حقیقت یہ ہے کہ فیبرری 24 کے الیکشن میں جو ہوا، جو نتیجہ آیا، مگر آج کی حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو رولنگ الائنس ہے، جو حکمراں اتحاد ہے، اس کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کو ماضی کی طرح سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اب بھی کئی اراکین اسمبلی پر 9 مئی کے کیسز میں ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 9 مئی کے تمام کیسز کے فیصلے کی تاریخ، آخری تاریخ 8 اگست ہے۔ گویا اگلے 2-3 دنوں میں ممکنہ سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی کے مزید اراکین اسمبلی کی ڈسکوالیفیکیشن، نااہلی اب یقینی ہے۔ عمران خان کو بھی 5 کیسز میں سزا ہو چکی، جبکہ 9 مئی کے کیسز سمیت ایک کیس کا فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ بلا شبہ سانحہ 9 مئی پی ٹی آئی کی سیاست کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پی ٹی آئی کا، جس نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ irreparable لاس ہوا 9 مئی کے واقعات کا۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے 70 سے زیادہ لیڈرز یا تو پارٹی چھوڑ گئے یا سیاست سے ہی دور ہو گئے۔ بہت ساروں نے نئے سیاسی گھروں میں جا بسے، کچھ روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ مٹھی بھر وفادار اب بھی جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین سے راہ جدا کرنے والے وہ نامی گرامی نام جو آپ سنتے جائیں اور سنتے جائیں۔ جو عمران خان چھوڑ گئے ان میں اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک، علیم خان، علی زیدی، عمران اسماعیل، شیریں مزاری، غلام سرور خان، عامر کیانی، ملکہ بخاری، جمشید چیمہ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جیسے لوگ ہیں۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کی سزا اور جیل منتقلی کے بعد یہ کرائسس مزید ڈیپ ہو گیا۔ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں مستعفی ہو رہا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے۔ سیاست کو میں خیر آباد کہتا ہوں۔ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ میں خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ آج کل کی جو سیاسی صورتحال اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں تحریک انصاف سے استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے وجود اور عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے سب سے نیگیٹو ڈیولپمنٹ پچھلے 2 مہینوں میں ہوئی ہے، جب عوام میں پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ یا اس کا نیریٹو ڈائلیوٹ
زائل ہوتا نظر آیا ہے۔ زمینی صورتحال میں یہ اچانک اور ناقابل یقین تبدیلی 2 ماہ قبل مئی کے مہینے میں آئی، جب پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستانی فوج کے ساتھ قوم کے محبت کے جذبات امڑ آئے۔ فوج کے امیج کے حوالے سے غلط فہمیوں کا اچانک خاتمہ ہو گیا۔ افواج پاکستان اور 25 کروڑ پاکستانی ایک بار پھر مضبوطی سے جڑتے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان میں ٹویٹر یعنی ایکس مکمل ایکٹیو ہے۔ اس خیال کی مکمل نفی ہو چکی ہے کہ قوم اور فوج کے درمیان فاصلے یا بدگمانیاں باقی ہیں۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی بھی آرمی کے ساتھ افواج پاکستان سے گہری وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان سے بے پناہ لگاؤ کے باوجود ان غیر ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کی فوج سے بدگمانیاں تیزی سے ڈائلیوٹ ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوا۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کی کوششوں میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا سخت موقف تھا۔ بہرحال بشرا بی بی کی گرفتاری کے بعد پارٹی کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں، پی ٹی آئی کے فیصلے کون کر رہا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ عمران خان کے دور اقتدار میں بھی بات سامنے آئی اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اپنی حکومت میں عمران خان نے ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھا، مثال کے طور پر بزدار، جن کی کرپشن کی نشاندہی بار بار کی گئی مگر عمران خان نظر انداز کرتے رہے، بلکہ افسوس صد افسوس ان میں سے بدترین کرداروں کا عمران خان بھرپور دفاع بھی کرتے رہے۔ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا ٹرائل ہے یہ جو عثمان بزدار کے خلاف نیب میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے۔ عثمان بزدار فیکٹر ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ویکسٹ سپاٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور ان کی گورنمنٹ۔ یہ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر، کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ آئی بی سے میں ایک ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں۔ یہ جو الزام لگا ہے اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں، سائز کا کام ہے وہ دینا، وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا۔ میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا۔ اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی، وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی۔ مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں۔ اصل بات یہ پوچھیں کہ کیا پنجاب کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں، کیا پنجاب کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ پنجاب کی جو پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تینوں سارے صوبوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کافی امیدیں باندھ لی تھی۔ پی ٹی آئی کے حلقے کہہ رہے تھے، دعوے کر رہے تھے اور توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ آئے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، برعکس ہوا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ٹرمپ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسپیشل دعوت پر وائٹ ہاؤس بلایا، گویا امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہو، اور اس طرح سے حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کے ہمدردوں کی امید کا سب سے بڑا ستون امریکہ سے امید دھڑام سے گرتا نظر آیا۔ We know that Trump has a great relationship with our father, we know, and vice versa. They had great conversations when they were both in office, and they seem to have mutual respect for one another. If anyone can make a difference, he can. If Trump was able to make a statement, I know he's one of the few people who can, so of course we would love to kind of have a conversation with him or hope for some help from him or support. بعض لوگوں کے نزدیک 5 اگست کی تاریخ اور عمران خان کی گرفتاری کے 2 سال دراصل مکافات عمل ہے۔ یہ ایک طویل چارج شیٹ ہے جس میں سیاسی مخالفین سے نفرت، ذاتی انا کی سیاست، قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے، پنجاب کے پی اسمبلی کی تحلیل، سازشی بیانیہ اور ضمیر فروشی کے الزامات، موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا اور حکومتی معاملات میں بشرا بی بی کی بے جا مداخلت کی وجہ سے عمران خان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ جب کبھی مورخ پی ٹی آئی کی کہانی لکھے گا تو یہ ضرور درج کرے گا کہ اس کے بانی عمران خان نے اپنی حکومت اور پارٹی اپنی ضد، انا اور اپنی اہلیہ بشرا بی بی کی مرضی پر قربان کر دی اور اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہونے کی بنیاد رکھ دی۔ اسمبلیوں کو توڑنا بھی غلط فیصلہ تھا اور اسمبلی سے استعفیٰ دینا بھی غلط فیصلہ تھا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں غلط چیز تھی، کیونکہ اگر نیشنل اسمبلی میں ہم رہتے اور پروونشل گورنمنٹس ہمارے پاس ہوتی
तो दो गवर्नमेंट्स होना जी, तो कि 2 महीने बात नहीं, है। 3 महीने नहीं, 6 महीने में इलेक्शन मिलना था और इमरान खान को जितना टाइम मिल रहा था वो उतना पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। उस्मान बुज़दार का मैं आपको बता दूं, कोई उस्मान बुज़दार से इंटरेक्शन नहीं था। चीफ मिनिस्टर पंजाब है, हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ये कंसेंसस ओपिनियन था कि अगला पंजाब का इलेक्शन अकेले उस्मान बुज़दार ने हमें हरवा देना है। एक दिन अचानक पता चला कि खान साहब ने कहा कि जी वो मुशर्रफ बीबी से शादी कर रहे हैं, और उनको कोई इस तरह का यकीन भी था कि वो मुशर्रफ बीबी से शादी करने के बाद ही वजीर आजम बनेंगे या कोई इस तरह की चीज। खान साहब इतना ज्यादा इनके साथ इन्वॉल्व है और हर बात इनकी सुनते हैं, तो जहांगीर तरीन तो गया, ये बात हुई है तो जहांगीर तरीन तो गया और फिर वाकई गया। बार बार खान साहब से कहता रहा कि जी जो आपके एस्टेब्लिशमेंट से हालात मामला खराब हो रहे हैं, इसमें आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये ना करें, इनके साथ मामला को सही करें। एक तो लोकल एस्टेब्लिशमेंट, फिर एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी आपने बिगाड़ ली, अमेरिका से बिगाड़ ली, सऊदी अरब से मामला खराब हो रहे हैं, वो सारी चीजें मिलके इट्स गोना फॉल बैक। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में दो बड़ी सियासी जमातों के म्यूजिकल चेयर गेम में पीटीआई एक पॉलिटिकल बैलेंस की अलामत थी, लेकिन इमरान खान की फैसला साजी पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी के असर रसूख की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वाहरे न्यारे हो गए। माना कि पाकिस्तान के जमहूरी कल्चर में जब रियासत का सियासी मौसम बदलता है तो सियासी जमातें ज़ेरे अताब आती हैं, अफरा तफरी और इंतशार का शिकार भी होती हैं। सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तख्ता-ए-दार और दहशतगर्दी का शिकार हुई। नून लीग की क़यादत को भी नाअहली के बाद खुद साख्ता जलावतनी का सामना करना पड़ा। दोनों जमातों में फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बने, लेकिन मॉरिसी सियासत की छतरी तले और परवान चढ़ने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग खत्म नहीं हुई, बल्कि पावर कॉरिडोर से हम-आहंग हो गई, दोबारा इख्तिदार में आ चुकी हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ चुकी हैं। हो सकता है पीटीआई भी कम बैक कर ले, लेकिन फिलहाल तो पीटीआई एक थी पीटीआई बन चुकी है।